ناظرین، پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ ہے ابھی تک کوئی بھی بڑا سکینڈل، کوئی بڑا سکیم جو ہے موجودہ جو حکومت ہے اس کا سامنے نہیں آیا. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج 8 مہینے ہماری حکومتوں کو مارج وجود میں آئے ہوئے، یعنی کوئی جنون کوئی اخباروں کی زینت کوئی سکیم بنا وہ تو دور کی بات ہے، کوئی جھوٹا سکیم بھی نہیں آیا آپ کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لائق تحسین بات ہے. تو یہ فیضل واڈر صاحب، یہ جو دعویٰ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے کمیٹی چیئرمین سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر ہمیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کا جانا پڑے تو ہم جائیں. جھوٹا کیس تو چھوڑ دیں، وہ جھوٹے کیس کی دعویٰ کہتے ہیں. بینگ اے ریپرزینٹیٹو، پبلک ریپرزینٹیٹو، آپ انڈیویجولی کیا نیب کو کوئی اپلیکیشن یا کوئی اس طرح نہیں کر سکتے؟ وزل بلو کر سکتے ہیں. دیکھیں سر، وزل بلو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آج سر آپ مجھے بتائیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے نون لیگ کے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں اس کمیٹی کے اندر، تھینک یو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو رکنا ہے، رکوائیں گے. میں کمنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نئی بات پتہ لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کیا ہے. بتایا جا رہا ہے جی کہ ویٹ سٹوریج والا جو کام ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. پاکستان آپ کی جو نیشنل جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا انحصار جو ہے آپ نے گندم کے جو ہے وہ ذخائر رکھنے ہوتے ہیں. پنجاب میں بھی سٹوریج ہوتی ہے، کے پی میں بھی کرتی ہے. اچھا، اس میں فوڈ سیکیورٹی آپ نے اگر نہیں پرچیز کرنی اوپن مارکیٹ سے نہ پرچیز کریں، آپ باہر سے امپورٹ کر کے ذخائر رکھ لیں، بٹ آپ نے گندم سٹور کرنی ہے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی. کیونکہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف والا واقعہ کہ کبھی آپ کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ قحط سالی بھی آ سکتی ہے، تو آپ نے فوڈ سیکیورٹی انشور کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے پروونسز کے اوپر بھی یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ پروکیورمنٹ نہ کریں. ناظرین، پنجاب جو فوڈ باسکٹ پاک جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ گندم کی خرید و فروخت کا جو حال ہوا، وہ پنجاب کے کسی دیہات میں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو سٹوری مل جائے گی. گنے کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے. اور جو حسن نے بات کی، یہ بہت بڑی سٹوری ہے ناظرین. اگر پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ یہ اگر کھلواڑ جو ہو رہا ہے، اب کون ہونے دے رہا ہے؟ اب یہاں پہ یہ اس بات میں یہ نہ ہو کہ جی نہیں وہ ایسے ہی تھے، بس وہ صرف نظر ہو گیا. یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے. چودھری غلام حسین صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل سائٹ سے جو ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس وقت. پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں، ظاہر ہے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے، اور جن شرائط کے اوپر ہمیں قرضہ ملا وہ بھی سب کے سامنے ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ہمیں دینا پڑ رہا ہے، اور اس گزشتہ سال بھی جو ہے ریکارڈ ہمیں قرضے لینے پڑے. مجبوری ہے، کیا کریں. اس سب کے باوجود اگر آج فیصل واڈر صاحب، ان کے پاس ان کے ذرائع ہیں، ان کے دو یہ کاغذ نہ لے کے پہنچ جاتے اس ایک کمیٹی میں اور یہ ایشو ہائی لائٹ نہ کرتے، تو یہ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی وہ چوری ہو رہی تھی اور ہو جانی تھی. آپ نے کافی عرصہ یہ سارے معاملات دیکھے ہیں کافی قریب سے. جب اس سطح کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی چند کروڑ کا نہیں ہے، کوئی 1 ارب کا نہیں ہے، ملٹیپل بلینز ہیں اس کے اندر شامل. 1000 گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سطح کے اوپر جب گیم ڈالی جاتی ہے تو کہاں پہ آپ کے وہ لگتا ہے کہ وہ جا کے نقطہ کہاں پہ ملتا ہے ہمیں کہ یہاں سے غلطی ہوئی ہے؟ چوہدری صاحب، کھرا کہاں سے نکلے گا؟ یہاں سے غلطی ہوئی ہے. اب یہ سیدھا ہے کہ اگر کیبنٹ پرائم منسٹر کی صدارت میں ایک فیصلہ کرتی ہے تو پھر اور باقیوں پر آپ کیا ذمہ داری ڈال. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں فیصل واڈر صاحب کہ جن بندوں نے اس جرم میں، جو کرپشن میں، کرائم میں اور ناجائز بخشیوں میں، اور جب کارکردگی بھی زیرو ہے، اس کی جو انہوں نے بتایا ہے، اور جو ٹارگٹ تھا 384 یا جتنے بھی بلین ابھی بتا رہے تھے، تو وہ بھی نہیں حاصل کیا. تو یہ کیا مجبوری تھی کہ اتنا بڑا سودا کیا جائے اور ہر سطح پر اس کو منظور؟ آیا ملزموں کو مجرموں کی شکل میں قوم دیکھ سکے گی یا نہیں دیکھ سکے گی؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی ایڈ کر لیں، پنجاب میں ایک محکمہ، انہوں نے 10 پارٹیوں کو 10 ارب کا کام دے دیا، 10 ارب ان کو پیمنٹ کر دیے، ایک دھیلے کا انہوں نے کام نہیں کیا. یہ سولر کا کبھی اس کا بھی پوچھ لیں. اتنے بڑے سکینڈل جو ہے سر اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے چونکہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، ایک ہی شخص کے اوپر گولہ باری کرنی ہے، لہذا آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. وہ
ہم ان کا کلا کما کر لیں تو بس ملک صحیح ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ملزموں کو کس نے پکڑنا ہے اور کب پکڑنا ہے اور قوم کے سامنے کب جرائم آئیں گے. میں جتنے کہتے ہیں اسکینڈل یہاں سے دے دیتا ہوں. تو فیصل بارڈر صاحب کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. وہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئیے, وہ بریک کریں گے. اچھا, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, میں تو یہ کہوں گا یہ تو اس وقت آزاد ہیں. یہ تو کام تھا جو حکومت کے ممبران تھے وہ اٹھاتے, یا یہ تحریک انصاف کے ممبران اٹھاتے. ان کا کام ہے شیڈو گورنمنٹ کا. یہ تو فیصل بارڈر صاحب کے لیے تو یعنی حکومت کا بھی اس طرح کام, ممبران آپ کو پتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں اپنی کیونکہ پارٹی ہوتی ہے. یہ تو وہ کرنے کا کام ہے. پی ٹی آئی کا احتجاج کی جگہ یہ کام کر رہی ہوتی تو آج ہم فیصل بارڈر صاحب کی جگہ پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے. اور بالکل ایک اچھا جو ہے وہ چیز نقطہ انہوں نے اٹھایا. اور دیکھیں پیسہ کس کا بچ رہا ہے؟ ٹیکس پیئر کا, آپ کا, میرا, فیصل بارڈر صاحب کا اپنا سوال. جی کیا ذمہ داری کس کی بنتی ہے جی؟ اس کی انکوائری کریں اور جو بھی اس کے پیچھے ملوث ہے. اب کیبنٹ کے اوپر اگر آپ ڈالنا چاہیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی تو اگر ان کی بنتی ہے کیوں نہیں ڈالنا چاہیں؟ مطلب اس میں نہ ڈالنے والی کیا بات ہے جب کابینہ نے اپروو کیا ہے؟ انیشیٹر تو کیبنٹ نہیں ہے نا, کیبنٹ نے تو حتمی منظوری دے دی. نہیں, حتمی منظوری تو پھر کیبنٹ دیتی ہے. لیکن کیبنٹ کے آگے کیا بریفنگ دی گئی, کیبنٹ کو کیا لالی پاپ دکھایا گیا, کیا سہانے باغ دکھائے گئے, کیا انہوں نے کہا دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, یہ گاڑیاں ہی, یہ اسپیسیفک برانڈ ہم نے پرچیز کرنے ہیں, کیوں کرنے ہیں, یہ گاڑیوں کی ضرورت کیوں ہے, یہ بات بتائی گئی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے یہ بتایا گیا ہوگا کہ ہم یہ 1000 گاڑیاں خریدیں گے تو ہم جو ریونیو جنریشن ہماری بڑھتی ہے تو وہ تو تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی نا, ریکارڈ کا حصہ ہوگی. تو بالکل اگر کیبنٹ کی بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے تو ان کے خلاف بھی جو کارروائی بنتی ہے ضابطے کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال کے مطابق اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس نے انیشیٹ کیا ہے, جس کا یہ برین چائلڈ ہے, پہلے تو اس کو پکڑے نا, اس کو پکڑیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک اسپیسیفک برانڈ کے ساتھ کیا ان کا پیار محبت ہے, اسی کے پاس کیوں گئے. بالکل وہاں پر تحقیقات کی ضرورت ہے. بات چیت ہوگی. اور ایک اور بات کو جی پلیز, جو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے جو میرے علم میں آئی ہوئی ہے, جو گاڑیاں یہ اوپن مارکیٹ میں دیتے ہیں یہ کمپنیز والے, وہ گاڑیاں کا معیار اور ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتی ہیں کمپیریٹیولی جو سرکار کو دی جاتی ہے. جو سرکار کو گاڑی دی جاتی ہے وہ اور سب اسٹینڈرڈ بنائی جاتی ہے. تو یہ بھی چیز ان کی جو ہے نا ان کی چیک ہونا چاہیے جب گاڑی پرچیز ہو تو اس کا معیار بھی وہی ہو.